वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, जदीद दौर में जहाँ पर डिजिटल करेंसी आम हो रही है वहाँ पर यूएई ने अपना नया नोट 500 दरहम का लॉन्च कर दिया है और ये बैंक के तवसुत से अब मार्केट्स में भी सार्फिन के पास है। इस नए नोट के अंदर क्या ख़ास बात है देखने में, तो ये बड़ा आम सा 500 रुपये का अरब अमारात का नोट है, लेकिन दरअसल इसके अंदर एक चिप इंस्टॉल्ड है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इस नोट को तश्कील देने में और इसका इस्तेमाल ये भी कहा जा रहा है कि इको फ्रेंडली है, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर मनफी असरात नहीं देगा। इसको रिसाइकल आसानी से किया जाएगा। और क्या क्या ऐसे करेंसी नोट किस किस मुल्क को इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि तमाम दुनिया का ये एक मसला भी बनता जा रहा है, करेंसी स्मगलिंग और साथ साथ पोल्यूशन को रोकने के लिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार मोहम्मद सरबत मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या बताएंगे कि 500 रुपये का आम सा नोट है या इसमें कोई ख़ास तौर की कोई चिप इंस्टॉल्ड है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले देखें कि बेसिकली जो किसी भी मुल्क की करेंसी है, उस करेंसी के कुछ खास एस्पेक्ट्स होते हैं। मीन टू से कि उस करेंसी की ही बदौलत उन्होंने उस करेंसी के नोट के थ्रू ही उनके पूरे मुल्क के अंदर लेन देन होता है, लोगों का कारोबार, बिजनेस, और बेसिकली जितने भी अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी हमारी ट्रेड हो रही है वो सारी डॉलर्स में हो रही है। तो ये जो नोट इंट्रोड्यूस करवाया है यूएई ने 500 दरहम का, बेसिकली चिप नोट, बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छा इसको वेल डिजाइन किया है ब्लू कलर में, ठीक है। उसके बाद इसमें इन्होंने इसको इको फ्रेंडली, बेसिकली आजकल जितनी भी दुनिया है वो सारी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जा रही है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, जितनी भी हमारी, उसके बाद और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल्स हैं, वो सब ये सोच रही हैं हम इको फ्रेंडली हों, हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों, हमारी जो जितनी भी हमारे आउटपुट्स हैं उनका इन्वायरमेंट पे थोड़े से थोड़ा असर हो। तो उसमें अगर बात की जाए ये यूएई की करेंसी के नोट की, तो उन्होंने ये एक वर्ल्ड बेस्ट, जिसको पायनियर इनिशिएटिव लिया है दुनिया में सबसे पहले, कि हम लोग इको फ्रेंडली नोट बना के उसको दुनिया में मुतारफ कराएं। उसके अंदर जो जो कुछ उन्होंने बेसिकली चिप इंस्टॉल करने का मतलब ही ये है कि एक तो नोट सिक्योर हो, मे बी यूएई की गवर्नमेंट का ये एक स्टेप हो कि वो जिस जिस बंदे को जो नोट इंस्टॉल किया, नोट जो डिलीवर किया जाए, जिस तरह हम अगर बैंक में से कोई चीज लेने जाते हैं तो हमें करेंसी नोट्स मिलते हैं। अगर हम पाकिस्तान के बैंक्स की बात करें तो 1 लाख रुपया बैंक से निकलवाने जाते हैं तो हमें 1000 रुपए के 100 नोट मिलते हैं। तो क्या होता है कि वो सारे नोट, किसी का नंबर कुछ होता है, किसी का नंबर कुछ होता है, ठीक है, बेसिकली। और जब हमारी कोई चोरी वगैरह हो जाती है जो, तो उसमें हमें फिर पता नहीं चलता अपनी रकम का किधर गई किधर नहीं। ये चिप का सबसे पहला जो एक बेस्ट जो इनिशिएटिव जो इनका ये है कि एक तो इधर से पता चलेगा कि असल नोट का मालिक कौन है जब गवर्नमेंट के पास ये डिलीवर होगा, और उसके बाद इसकी आगे जितनी भी एक्सेलरेशन है इस नोट की वो आसान और सीधे हाथों में होगी, ताकि कल को लोगों को प्रॉब्लम ना रहे। और उसके बाद इन्वायरमेंट में अगर हम इसकी बात करें तो एनवायरमेंट फ्रेंडली इस तरह होगा, बेसिकली आपने जिस तरह बात की खुद अपने इंट्रोडक्शन में, कि बेसिकली करेंसी भी एक सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। क्या होता है कि जो हम ज्यादा से ज्यादा नोट बनाई जा रहे हैं, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, तो उन नोट्स का भी एक ह्यूमन की हेल्थ पे या एनवायरमेंट, जितने वो हाथों में जाएगा। अगर पिछले दिनों हम कोविड की बात करें तो कोविड आया था तो क्या कहते थे कि जी करेंसी के नोटों को आपने इस तरह छूना नहीं है, ठीक है। क्या है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जो है वो जर्म्स जाएंगे कोविड के। तो यही मेन है कि इसको जो इस पे खास किस्म का जो पेपर यूज किया गया, एक तो ये जर्म्स फ्री होगा और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये इसकी लेन देन में, इसकी जो आगे बार्गेनिंग और एक्सचेंज में बड़ी आसानी होगी। मुश्ताक साहब, एक अहम बात जिसके बारे में मेरा जहन बार बार जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ा मसला है करेंसी स्मगलिंग का। यहाँ से बहुत ज़्यादा डॉलर्स की स्मगलिंग भी होती है। क्या ऐसा कोई इकदाम अगर पाकिस्तान की हुकूमत ले या स्टेट बैंक ले कि कोई इस तरह के चिप इंस्टॉल्ड नोट हम लोग भी इस्तेमाल कर सकें, इसके ऊपर क्या खतीर रकम खर्च होगी, इसका तकरीबन किस तरह का खर्चा होता है, प्रोसीजर क्या होता है, और ये क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं नए करेंसी चिप वाले नोट? जी देखें, सबसे पहले आपको इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आनी पड़ेगी। जितने भी कंट्रीज ने दुनिया में तरक्की की है, सबसे पहले उन्होंने अपने आईटी प्रोफेशनल्स हायर करके टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस करके टेक्नोलॉजी में सबसे आगे गए हैं। तो उसी की वजह यह है कि जब पाकिस्तान में स्टेट बैंक इस चीज का इनिशिएटिव लेके आएगा, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो नादरा था पाकिस्तान का, वो क्या करता था कि वो सिंपल नोट इशू करता था।
سمپل نوٹ ایشو کس طرح کرتا تھا, مطلب نادرا نوٹ کہہ رہا ہوں سوری, آئی ڈی کارڈ جو تھے وہ سمپل تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیے, چپ والے جو ہیں وہ آئی ڈی کارڈ جو انٹروڈیوس کرا دیے. کیوں اس میں بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ پریویس گورنمنٹ نے کیا کیا کہ آپ کے انہوں نے کر دیے وہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہی چپ کے تھرو انہوں نے بتا دیا کہ معذور افراد کون کون سے ہیں, ان کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایزی ایکسیسیبل رہے گی ان لوگوں کو راشن دینے کے لیے, یہ ساری چیزیں دینے کے لیے. تو یہ چیزیں جتنی بھی ساری ہیں یہ ٹیکنالوجی کی طرف اگر ہم لوگ انٹروڈیوس کروا دیں گے اپنے نوٹس, تو ہمارے جو کرنسی اسمگلنگ ہے وہ بالکل رک جائے گی. آپ کو میں اگر یو کے کی گورنمنٹ کی ایگزامپل دوں تو یو کے کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ ان کے سب سے بڑا جو کنٹری کا نوٹ ہے وہ 50 پاؤنڈس کا ہے. تو وہ بھی 50 پاؤنڈس کا نوٹ جو ہے وہ ادھر لوگ اسپیشل اپلیکیشن دیتے ہیں اپنے سینٹرل بینک کو, سینٹرل بینک اس کو پروسیڈ کر کے اس کی باقاعدہ ایشوئنس کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن کرتا ہے, تو پھر بندے کو وہ جو ہے وہ نوٹس ملتے ہیں آپ کے 50 پاؤنڈس والے. تو کیا ہے کہ ایک کنٹری نے اپنا جو بیلنس ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا نوٹ جو ہے وہ 50 پاؤنڈس کا ہے, لیکن اب پاکستان میں دیکھ لیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا نوٹ 5000 کا ہے. تو اگر دیکھ لیں تو زیادہ جتنے بھی بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ 5000 کے نوٹ کے ذریعے اپنی ٹریڈنگ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک تو وہ سنبھالنا ایزی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسمگلنگ میں ان کو آسانی پرووائڈ کرتا ہے. تو پاکستان کی گورنمنٹ کو بالکل اس چیز کا انیشیٹو لے کے آنا چاہیے کہ یہ کرنسی کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے سب سے پہلے چپ والے نوٹ انٹروڈیوس کروائے, چاہے اس کا اسمال لیول پہ ایکسپیرینس کر لے, سب سے پہلے 5000 والے نوٹس پہ لے آئے یا 1000 والے نوٹس پہ لے آئے, ایکسپیرینس اس کا لازمی کرنا چاہیے. جیسے اب یو اے ای کی گورنمنٹ نے اس چیز کا انیشیٹو لیا ہے تو یہ بالکل دوسرے کنٹریز سے بھی اس سے سیکھیں, کیونکہ ہماری یو اے ہمیں بہت زیادہ فنڈنگ کرتا ہے. ہمیں ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر دیکھی جائے تو اس میں یو اے ای کا بہت بڑا رول ہے. تو آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک نوٹ کو اس چیز کی طرف لے کے آنا پڑے گا تاکہ ہم دیکھیں کہ کتنا ہماری کرنسی اسمگلنگ پہ جو ہم لوگ کنٹرول اوور کرتے ہیں, اس چیز کو کتنی جلدی ہم ٹیکل کرتے ہیں. مشتاق صاحب کی جو چپ والا کرنسی نوٹ یو اے ای نے متعارف کروایا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات ہمیں بتا دیں کہ کیا یہ صرف یو اے ای کے اندر ہی استعمال ہو سکے گا, دیگر ممالک میں تو چپ کے نوٹس فی الحال ہمیں تو نہیں علم کے استعمال ہو رہے ہیں, یا ہیں بھی, یا سسٹم ہے بھی یا نہیں, تو اس کا استعمال تھوڑا سا بتا دیں. جی دیکھیں میم, بیسیکلی یہ چپ والا نوٹ ہے, اب دنیا کی اگر ہم ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈالرز میں ہو رہی ہے. اب یہ نیا دنیا میں ایک کچھ ممالک نے مل کے اپنی یہ کرنسیز کا جو ایک نیگوشیشن کر کے ایک اپنی ایسوسیشن بنائی ہے کہ ہم ٹریڈنگ اپنی کرنسی میں کریں گے. بیسیکلی اوور آل اگر دنیا میں دیکھا جائے تو اس ٹائم جو ٹریڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے ڈالرز میں, تو یو اے ای بھی ڈالرز میں ہی ٹریڈنگ کرتا ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو یو اے ای جب پاکستان کو کوئی مدد پرووائڈ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنے ڈالرز, ٹھیک ہے, وہ بھی درہم میں بات نہیں کرتے. تو اس لیے یہ صرف انہوں نے یو اے ای کے اندر ہی اس چیز کو مینج کیا ہے, اس چیز کو ایکسپلور کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایکسپیرینس اس کا بیسیکلی انہوں نے ماڈل دیا ہے. وہ اگر دیکھ کے آئے تو ہر چیز میں ایک ریولیوشن ہوتی ہے, وہ کرنسی کے نوٹس میں جو ریولیوشن لے کے آئے ہیں ایز اے چپ, تو وہ صرف اپنی کنٹری کے اندر اکراس دا بارڈر ان یو اے ای لے کے آئے ہیں کہ یو اے ای میں ہم لوگ اس چیز کو انٹروڈیوس کروائیں تاکہ اس کے بعد دوسرے ممالک ہمارے اس ماڈل کو دیکھیں. میں بھی یہ ان کا مارکیٹنگ کا ایک نیا طریقہ ہو. کیسے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مارکیٹنگ کا کس طرح, کہ جب بھی کوئی چیز کسی ملک میں کوئی بندہ نئی چیز لے کے آتا ہے تو وہ ادھر سے پھر پروفیشنل ہائر کرتا ہے. میں بھی یہ صرف پروفیشنلز یو ای کے پاس ہی ہوں جنہوں نے اس نوٹ کو بنایا ہے, تو کل کو پاکستان نے اگر بنانا تو پاکستان بھی یو ای سے ایکسپرٹس خریدے گا, ٹھیک ہے, ادھر سے لے کے آئے گا, ان کی سروسز لے گا, اور باقی جتنے بھی ہوں گے وہ بھی سارے ممالک ہیں وہ یو ای سے لے گا ساری سروسز اپنی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل یو ای کے اندر ہی ہوگا, اس کا باہر ابھی یوز نہیں ہوگا, کیونکہ اوور آل جو دنیا میں بھی ٹریڈنگ ہے وہ ڈالرز میں ہو رہی ہے. یو اے خود بھی ڈالرز میں ٹریڈنگ کر رہا ہے, تو یہ اپنے کراس دا ود ان دا بارڈر جو ہے وہ یوز کرے گا سب چیزیں. مشتاق صاحب, اس کے پیپر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, بہت سی خبریں آئی ہیں اس حوالے سے کہ ری سائیکلڈ پیپر ہوگا جو کہ بعد میں استعمال کے بعد تلف بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں تو سسٹم یہی ہوتا ہے کہ بعد میں بینکوں میں جا کے پھٹے ہوئے جلے ہوئے نوٹ جو ہیں وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں, دھلے ہوئے نوٹ. تو کیا ری سائیکلڈ پیپر کو استعمال کر کے نوٹس بنانا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی احسن اقدام ہے ان کا, یا اس حوالے سے پاکستان میں کہا کہ دیگر ممالک کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے؟ کیا یہ بہت کاسٹلی کا پیپر ہوتا ہے جو ری سائیکل ہو جاتا ہے؟ جی میڈم, بالکل یہ انہوں نے جو اس پیپر کی کوالٹی ہے نا, ان کے اکارڈنگ جو ان کے ایکسپرٹس بتا رہے ہیں وہ کوالٹی انہوں نے اس حساب کی یوز کیا ہے کہ وہ سائیکلیبل اس لیے بنایا کہ کل کو اس کو وہ دوسرے پرپز کے لیے یوز کر سکیں. جب آپ نے ایک ایکو فرینڈلی اور گرین ٹیکنالوجی جو انٹروڈیوس کروا لی ہے آپ لوگوں نے, تو پھر آپ اس چیز کو جب ریسائیکلیبل کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس ریسائیکل سے یہ فائدہ ہوگا ان کا کہ ان کی جو انرجی کم لگے گی, ان کے ریسورسز کم لگیں گے.
ٹھیک ہے. ریسورسز کم اس لیے لگیں گے کہ اگر وہ ایڈوانسمنٹ لے کے آئے ہیں تو ان کے پاس انہوں نے خرچہ اپنا آگے بہت زیادہ کیا ہوا ان نوٹس کو بنانے میں, تو ان کا ایک تو مین پاور جو انہوں نے انرجی اپنا جو انویسٹمنٹ کی ہے, جو اپنے ریسورسز, اکنامک ریسورسز, جو فائنینشیل ریسورسز اور جو انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں, وہ ایک چیزیں ان کی جو ہیں وہ ان کی لاگت کم آئے گی اس چیز کو جب اس چیز کو دوبارہ بار بار یوز کریں گے. پاکستان میں تو اس طرح ایک نوٹ ایک دفعہ پھٹ جائے, جب ہمارے ہم سننے میں آتا ہے کہ اسٹیٹ بینک یا نئے نوٹ بناتا ہے تو وہ اگر اللہ نہ کرے کہ وہ خراب ہو جائیں تو وہ نوٹ جو ہیں وہ بعد میں ان کو آگ لگا دی جاتی ہے, ڈسٹ بن کر دیا جاتا ہے. تو ان کا مین مقصد ہی ہے اگر پرنٹنگ میں بھی کوئی ایشو آئے تو دوبارہ پھر وہی پیپر جو ہے ریسائیکل ہو جائے, کیونکہ یہ پیپر چپ والا پیپر آپ کی چیز ہی ایک الگ ہے. جب آپ پاکستان کا ایک پرانا آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں اور نیا چپ والا آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں تو دونوں میں ڈفرنس آپ خود دیکھ سکتے ہیں. کوالٹی کا, اوپر جو پرنٹنگ ہے اس چیز کا فرق ہوتا ہے, وہ مشینیں الگ ہوتی ہیں, اس کے اوپر اس کے آگے پروفیشنلز الگ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں آپ کو ایک دفعہ سوچ سمجھ کے جب آپ کوئی قدم اٹھاتے ہو تو وہ بیسیکلی آپ کی اکانومی کو امپروو کرتا ہے. بیسیکلی انہوں نے یو ای نے یہ قدم جو اٹھایا ہے یہ بیسیکلی انہوں نے اپنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے قدم اٹھایا ہے کہ اگر ہم دنیا میں آگے ہم میں بھی کل کو وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے بھی کل کو سپر پاور بننا ہے, تو اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا. یہ ساری چیزیں ایک ہی دفعہ انہوں نے انویسٹ کر کے مارکیٹ میں ماڈل انٹروڈیوس کروا دیا ہے تاکہ کل کو اگر لوگ کسی نے اس چیز کو کاپی کرنا ہے تو وہ ہمارے اس ماڈل کو کاپی کریں, ہمارے پروفیشنلز ہائر کریں. بہت شکریہ ویورز. یہ تھے ہمارے ایکسپرٹ جنہوں نے بڑی ہی اہم ڈسکشن کی کرنسی نوٹس کے اوپر. وہ یہ کہ پاکستان میں تو بہت سارے کرنسی نوٹس ہیں لیکن اس کا اللیگل غیر قانونی استعمال اسمگلنگ کی صورت میں ہو رہا ہے, منی لانڈرنگ کی صورت میں, کرنسی اسمگلنگ کی صورت میں ہو رہا ہے. لیکن اس کے برعکس انہوں نے بڑی تعریف کی یو اے ای کا جو نیا 500 روپے کا ایک چپ والا نوٹ ہے وہ دو حوالے سے بڑا اہم بھی ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر چپ کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے, دوسرا یہ کہ اس نوٹ کو بنانے کے اندر جو کہ پیپر کا استعمال کیا وہ ری سائیکلیبل ہے, یعنی کہ وہ ماحول دوست پیپر ہے جس کی پاکستان کو اور دیگر ممالک کو یہ تمام ماڈلز کو اسٹڈی کرنا چاہیے اپنی کرنسی کو اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اور انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے ان تمام چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.